اقبال کہنا ہے کلندر لاہوری درویش لاہوری مصور پاکستان کہنا ہے یہ کس کی جرت کے مسلمان کو ٹوکے، حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد، چاہے تو کرے کعبے کو آتش کدائے پارس، چاہے تو کرے اس میں فرنگی صنم آباد، ہے مملکت ہند میں یہ طرفہ تماشا کہ اسلام ہے محبوس اور مسلمان ہے آزاد۔ اقبال کہنا ہے یہ کس کی جرت ہے کہ مسلمان کو ٹوکے، کہنا جی ہر بندہ آزاد ہے، مول صاحب تسی دین ہے جتنی سختی کوئی نہیں ہے جیڑی تسی بنا لی جا، دین گھر دا ہر بندے دے دین ہے، اشارہ بھی کوئی توڑے تو ادھے جرم ہے، لوگ چلان کٹ کے رکھ دیں، اتنے 5 نمازاں بھی نہ پڑھے پھر بھی کہنا ہے نہیں جی کوئی اسلام کے اندر اتنی سختی تو نہیں ہے، اشارہ کٹے تو جرم ہے، اگلے پرچہ پٹ کے ہاتھ دے دیں، جاؤ جا کے تھانے دے چکر لاؤ، اتنے کدی کسی نے سختی نہیں نظر آئی، لینا میں لگن کے بل جمع کران لگیا کوئی سختی کوئی نہیں۔ یہ تو ساری مثالیں میں ویسے ہی دے رہا، جب دین کی بات آئے مسجد میں 2 منٹ بیٹھے گا تو ٹائم دیکھے گا، جی ٹائم ہو گیا مولانا صاحب، 2 گھنٹے دھوپ میں کھڑا رہے گا، مسجد جائے گا تو این پکھے مارے گا، ہو بڑی گرمی تھی میں نماز پڑھنے کے لیے یہ ہو گیا۔ یہ ہماری صورت حال ہے مسلمانوں، مسجد میں جس نے جانا بھی نہیں، کبھی چلا بھی جائے تو پھر وہاں جو کرتا ہے اس کو سب کچھ پتہ ہے، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے مسجد میں جانے کے لیے۔ اقبال کہنا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جب تو نے رب کے سامنے سجدہ نہیں نہ کیا تو پھر 1000 جگہ تجھے یہ سر جھکانا پڑ رہا ہے، اور پھر بھی بات کوئی نہیں بن رہی، بننی بھی نہیں ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج مسلمان اسلام کا نام کوئی نہیں، او چھٹو جی بس یہ ایک جملہ ہے، وہ کون چل سکتا ہے جی اسلام ہوتے؟ میں کہا جی اتنا ڈاٹا اسلام حضور دے کے گئے رحمت للعالمین ہو، تو اسلام سان لے ہو جائے دے جان جدے تے چل نہ سکیے، ایک گل 2 گلاں ہو نہیں سکتی۔ میرے آقا نے تے اتنی گل بھی اپنی امت تے رحمت فرمائی، حضور مسواک کرنا پسند فرماتے تھے، لیکن میرے آقا نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی امت پر لازم کر دوں کہ جب بھی وضو کرے تو یہ مسواک کرے، لیکن فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میری امت پر یہ بات بھاری ہو جائے گی، میری امت مسواک نہیں کر سکے گی، تو حضور نے فرمایا نہیں میں اپنی امت پر لازم نہیں کر رہا۔ حضور تو اتنی بات بھی اپنی امت پر کہیں ان پر بوجھ نہ بن جائے تو لازم مسواک بھی نہیں کیا، تو پھر حضور اتنے رحمت للعالمین ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور ہر سال حج فرض ہے؟ حضور نے خاموشی، دوبارہ 30ویں بار میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نعم تو پھر ہر سال حج فرض ہو جاتا، تم سے برداشت نہ ہو سکتا۔ حضور نے تو یہاں بھی خاموشی اختیار فرمائی۔ تو آج امت کے لیے اتنا بوجھ ہے، یہودی ان کا دین 2 مرتبہ منسوخ ہو چکا ہے، ایک جناب عیسیٰ آئے تو جناب موسیٰ کا دین منسوخ ہو گیا، ہمارے آقا آئے پھر بھی منسوخ ہو گیا۔ عیسائی ان کا دین ایک بار منسوخ ہو چکا ہے، حضور آئے تو دین عیسوی ختم ہو گیا، حضور آئے تو بات ختم ہو گئی۔ یہ اللہ نے ازل میں وعدہ لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس وقت اللہ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں نبوت عطا کروں، میرا نبی آ جائے، تم نے سب چھوڑ کر میرے نبی کے پیچھے چلنا ہے، یہ وعدہ ہے۔ تو جن کے دین 2 بار منسوخ ہو چکا وہ بھی اپنے کار بند ہے اپنے مذہب پر، یہودی ساری دنیا کو وقت ڈالا ہوا ہے انہوں نے۔ عیسائی ان کا ایک بار دین منسوخ ہو چکا، وہ بھی دنیا میں انہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ایک ہندو ہے جو گائے کا پیشاب پیتا ہے، اس نے بھی ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ایک سورج کے پجاری ہیں، انہوں نے بھی ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ایک رب کو ماننے والے ہی نہیں، انہوں نے بھی، ہم کون ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے آقا و مولا تو ہمیں دین دے کر گئے، ہم کیوں پریشان ہیں دنیا میں؟ عراق، کشمیر، فلسطین، شام، مصر، چیچنیا، بوسنیا، برما، جتھے دیکھو مسلمان ذبح ہو رہے۔ پاکستان کے اندر مسلمان ذبح ہو رہے، اسے تو میں بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ او چھٹو جی بس ایک ہی جملہ ہے ان کا، او چھٹو جی
میں نے کہا جی چھڈو جی کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، چھڈو جی کا مطلب کیا ہے؟ حضور کا دین کے ماننے والے ہر جگہ کیوں ذبح ہو رہے ہیں؟ آخر 313 ہے تو انہوں نے چھکے چھڑا دیے، جنگ یرموک میں چھکے چھڑا دیے، غزنوی یہاں 17 بار حملہ کرنے آیا، اس نے چھکے چھڑا دیے، صلاح الدین ان کا تو نام ہی نہیں لینا، مسلمانوں نے ان کا تو نام ہی نہیں لینا۔ اب ہمارے اندر جو ہمارے ہیرو ہیں، وہ کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے وہ ہیرو ہے، یا کوئی جناب ہاکیاں کھیل رہا ہے وہ ہیرو ہے، یا جو گانا گا رہا ہے وہ ہیرو ہے۔ اب آپ بتائیں، جو مسلمانوں کی بیٹی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ نہیں سکتی، صفا اور مروہ کے درمیان مسلمانوں دیا دیاں ماواں بیٹیاں قیامت تک نہیں دوڑ سکتی، حالانکہ حضرت حاجرہ اتنے دوڑیاں، یہ تو سنتی عورت دی ہے، حضرت حاجرہ دوڑیاں تو قیامت تک مرد دوڑن گے، عورتوں اتنے نہیں دوڑن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول نے یہ بات فرمائی، جب حضرت حاجرہ دوڑی تو ان کو پرندہ بھی دیکھنے والا نہیں تھا، اب جب مسلمانوں کی بیٹیاں دوڑیں گی تو ان کو مرد دیکھنے والے ہوں گے، اب یہ نہیں دوڑ سکتی، قیامت تیز چلے گی، دوڑ نہیں سکتی۔ اب آپ بتائیں، اسلام حج اور عمرے کا اندر رکن ہے صفا اور مروہ، جب مسلمانوں کی بیٹیاں وہاں نہیں دوڑ سکتی تو میراتھن ریسوں میں دوڑ سکتی، کرکٹ کھیل سکتی ہیں، ہاکیوں کے پیچھے بھاگ سکتی ہیں۔ ہم نے کون سے دین کی باتیں کرتے؟ مردوں کے لیے پہلے 3 چکر سنت ہے، رمل کرنا، ایسے پہلوانوں کی طرح چلنا، طواف کعبہ یہ سنت ہے میرے آقا و مولا کی، پہلوانوں کی طرح چلنا۔ 7 چکر ہے، آخری 4 چکروں میں اپنی چال کے مطابق چلے گا، لیکن پہلے 3 چکروں میں ایسے طواف کعبہ کرے گا پہلوانوں کی۔ لیکن مسلمانوں کی بیٹی نہیں، ماں نہیں کرے گی ایسے، لیکن وہ ایسے کر کے کرکٹ کے بال کرا سکتی ہے، جب وہ ایسے نہیں کر سکتی، کعبے کے سامنے نہیں کر سکتی۔ تو جو مسلمانوں کی بیٹی گھر کے 4 دیواری کے اندر کمرے میں بند اونچا قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ تیری آواز دروازوں کے سوراخوں سے کراس کر کے باہر گلی میں کسی کے کان میں نہ پڑے اور کسی کے دل میں کوئی لالچ نہ پیدا ہو جائے تیری آواز سن کر، جو اندر بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتی تو وہ کیا سٹیجوں پر کھڑے ہو کر سکولوں کے مقابلوں میں گانے گا سکتی ہے؟ مسلمانوں، یہ میں جو بیان کر رہا ہوں یہ قرآن بیان کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اب ہم اس کو پس پشت رکھ دیں کہ چونکہ کفر نہیں چاہتا، ہمارا دل نہیں چاہتا، تو ہم دین کو ایسے پس پشت رکھ دیں۔ مسلمانوں کی بیٹیاں آج کس حال میں ہیں، مسلمانوں کے بچے کس حال میں ہیں، قرآن چھپا کر ہم نے گھر میں رکھے ہوئے۔ حضور کی سیرت کی کتابیں، داتا صاحب کو تو ہر بندہ اٹھ کر منہ دھونے کا پتہ نہیں ہے، وہ بھی داتا صاحب کے خلاف لوگ باتیں کر کر، منہ دھونے کا پتہ لوگوں کو نہیں ہے، میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اپنا پیشاب صاف کرنے کا لوگوں کو طریقہ نہیں پتا، لیٹرینوں میں جا کر، پھر بھی وہ داتا صاحب سے جا کر ٹانگ اڑائیں گے، اور چھٹو جی داتا کون ہوتا ہے؟ اتنی بدتمیز ہو گئی یعنی یہ ہمارے لوگ کہ جنہ دی زندگی قدم بھی خلاف شریعت نہیں اٹھا، جنہ دے مستحب بھی کبھی فوت نہیں ہوئے، جنہ دے مستحب بھی کبھی فوت نہیں ہوئے۔ اور اقبال کہتا کامل بستان در تقلید فرد، اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، جن کی شان یہ ہے کہ بایزید بستامی کے سامنے خربوزہ لایا گیا کہ حضرت کھائیے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ حضور نے کھایا، لیکن یہ میں نے نہیں پڑھا کہ حضور نے ایسے کاٹ کر کھایا یا ایسے کاٹ کر کھایا۔ تو آپ نے فرمایا چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کاٹنے کا، آپ نے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیا کہ مجھے اپنے نبی کی سنت نہیں پتہ چل سکتا۔ تو جو ہمارے بزرگ اس شان کے مالک ہوں، آج ہر بندہ اٹھ کر کوئی داتا صاحب کو پڑھ گیا، کوئی خواجہ صاحب کو پڑھ گیا، اور کوئی جناب پور پاکان امت کو پڑھ گیا، منہ دھونے کوئی، یہ حضور کی شان تو براؤ برا ہے نا۔ مجھے دے بھائی کشف الماجد، اس کے اندر داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ شاید ہی آپ میں سے کسی کے گھر ہو، ناول کی کتابیں پڑھی ہیں، اور حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے فوائد الفاظ شریف کے اندر لکھا، آپ کے ملفوظات ہیں، آپ نے لکھا کہ جس آدمی کو کوئی رہنما نہ مل رہا ہو، کوئی ہادی نہ مل رہا ہو، ایویں ڈاواں ڈول زندگی گزار رہے ہوئے، کدی اینڈ تے کدی اینڈ،
تے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے لکھیا کہ جس بندے نو ہادی تے رہنما نہ مل رہے ہوئے او دا دل نہ ٹکدا ہوئے کدرے تے اے کتاب پڑھے رب نو سیدھی راہ تے راہ پا دے. اس کتاب دے بارے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے لکھیا. اے داتا صاحب دی کشف المعجوب ترجمے والی میرے کو موجود ہے. اے اصل فارسی بھی میرے کو موجود ہے. ترقی ہو رہی ہے بڑے مجمع وچ. میں جے نماز تواڈے کو سننی شروع کراں تے کسے نوں نماز صحیح کوئی نہیں آنی, کلمے نہیں آنے, جنازے نہیں آنے. تے فارسی کون پڑھے گا ایندا جی اے کتاباں کون پڑھے گا؟ عربی کون پڑھے گا؟ اسی تے بچے نوں پیدا ہوندے یہ بھی سی پڑھایا تے عربیاں کس نے پڑھنیاں؟ قرآن کس نے پڑھنا ہے؟ حدیثاں کس نے پڑھنیاں؟ اتنی سانو دین کو دوری ہے. اصل فارسی میرے کو موجود ہے. ویسے میں ترجمے والی نال اس واسطے رکھدا آج ہر بندہ اٹھ کے کوئی صحابہ نے میلاد نہیں منایا, کوئی انگوٹھے چومن تو جھگڑے کیتی کھڑا, کوئی صلاۃ و سلام تو جھگڑے کیتی کھڑا. اب جو داتا صاحب نے بات لکھی ہے نا, آپ ذرا سمجھیں کہ ہمارے بزرگوں نے حضور کی عزت اور ناموس پر بات کتنی بڑی کی ہے. داتا صاحب نے قلم توڑ دیا. آپ نے لکھا عنوان یہ وے کہ نبیاں دی فضیلت ولیاں ہوتے. یہ عنوان لکھیا داتا صاحب نے. ہن داتا صاحب جڑی گل کیتی اتنے آ کے بندے دا عقل ختم ہو جاندی. داتا صاحب فرماندے ہیں کہ ولی کی ساری زندگی, ولی دی ساری زندگی, چاہے وہ قطب الاقطاب ہوئے, چاہے وہ غوث الاغیاث ہوئے, چاہے وہ وقت مجدد ہوئے, فرماندے ہیں ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے. ہوں کوئی سمجھ آئی مقام نبوت؟ داتا صاحب فرماندے ہیں میری ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. سلطان الہند جنہاں 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا دیتا, فرمایا انہاں دی ساری زندگی سلطان الہند دی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. 11ویں والے پیراں دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں. تو جب اتنے بڑے بڑے بزرگوں کی ساری زندگیاں حضور کے سانس برابر نہیں, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اٹھ کر حضور کے بارے میں بات کریں کہ کھڑے ہو کے درود نہیں پڑھنا, کہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا, یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنا. میں نے کہا تجھے تو کلمہ نہیں آتا, سیدھا پڑھنا, تو حضور کے بارے میں باتیں کرتا ہے. اسی واسطے اقبال اتنے رویا, کہنے لگا زاں کی ملت را حیات از عشق اوس اور برگو سازے کائنات از عشق اوس. اقبال کہنا کہ نبی کی تعلیم سے بڑھ کر نبی کی تعظیم ہے. امین بخاری شریف گل تو سمجھ نہیں آنی جڑی اقبال جتھے گل کر گیا. 137 صفحے ہوتے بخاری شریف حدیث پاک موجود ہے. اے بخاری وچ 8 جگہ حدیث موجود ہے میں جو بیان کرنے لگا. نبی کی تعلیم سے نبی کی تعظیم افضل اور اعلیٰ ہے. نبی کی تعلیم کیا ہے کہ نماز پڑھو. اے بخاری میں ہے قبیلہ بنو عمر بن سالم, بنو عمر بن عوف کے درمیان حضور صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے. قبیلے میں جھگڑا ہو گیا, نماز کا ٹائم آ گیا, حضرت بلال آ گئے, صدیق اکبر کو کہنے لگے کہ نماز پڑھائیں. جب صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے تو فجا رسول اللہ, اس دوران حضور آ گئے. صدیق اکبر آگے کھڑے ہیں, پیچھے حضرت عمر کھڑے ہیں, عثمان غنی کھڑے ہیں, حضرت مولا کائنات کھڑے ہیں, حضرت بلال کھڑے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہیں, حضرت خالد بن ولید کھڑے ہیں, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہیں. بڑے بڑے شیر صحابہ پیچھے کھڑے, آگے حضرت صدیق اکبر کھڑے ہیں. اس دوران حضور آ گئے. یہ ہے نبی کی تعلیم. لیکن نبی کی تعظیم نبی کی تعلیم سے بھی آگے ہے. اب نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں, اب آگے حضور کی بات. جب حضور آ گئے تو یہ میرے پاس 8 جگہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. میں 137 صفحے سے پڑھ رہا ہوں. امام بخاری مختلف جگہ اس حدیث کو لائے ہیں. 8 جگہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. جب صاحب پکڑے جی پیر صاحب, جب نبی علیہ السلام آئے, پہلا سوال تو یہ ہے کہ صحابہ کو پتہ کیسے چل گیا کہ حضور آئے. پہلا سوال یہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جس گلی میں تازہ تازہ گزرتے خوشبو آ جاتی.
جب حضور آئے تو تازہ تازہ پھر خوشبو آ گئی صحابہ کو، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزرتی ہے، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب تو صرف خواب وچ ویکھیا حضور نو تے فرماندے نا طیف سرا من طلعتہ وشذو بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ، نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے جدوں میں خواب وچ حضور نو ویکھیا تے حضور دی زلف وچوں جیڑی خوشبو اٹھی، میر علی شاہ اٹھی ڈھے پیا اس خوشبو دی وجہ۔ اے جڑا نال بیٹھے نا ستیا، یہ جگاؤ ذرا ہے، اور تو سونا ہے تینوں گل نہیں سمجھ آ رہی، تو باہر چلا جا، روٹی کھانا ہے تو باہر چلا جا، ایتھے بھی ایک ستیا بندہ، تو بھی باہر چلا جا بھائی، اتنے بیٹھنے کی لوڑ کیڑی؟ تینوں پتا ہے بھائی کی سارے بزرگوں نے لکھا جب حضور کا ذکر ہوئے تو اس ویلے کی چاہیے مسلمان نے؟ لتاں تے لت چاڑ کے تو بیٹھے حضور کا ذکر ہو رہا۔ یہی تو گل ہے جی تمہیں سمجھ کوئی نہیں آتی، اتنے منہ بنا کے بیٹھا رہا، کسی مرزائی گل کی حجی بس ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ مسلمانوں دیا محفل جان کے مرزائیاں دی جا کے سنو، جمعے والے دن وہ کی جا کے انہوں کا اتوں کتا بھونکتا ہے لندن چنج کر کے سن رہا انہوں نے ڈش ہوتے کہ تصا حضور دیا ذکر سننا، لتاں تے لت چاڑ کے تو بیٹھے اے ستیا جناب، ضرورت ہی نہیں ہے ادھر بیٹھنے کی، باہر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے لیے روٹی پکی ہوئی ہے، میں تو سنانے آیا ہوں حضور کے غلاموں کو باتیں۔ تو کی حضور نال محبت کرنی ہے؟ میں نے تو سیف المسلول امام تقی الدین سبکی کی لکھیا، انگریزاں دیا تعلیماں پڑھنا یہی بات ہے۔ اقبال کہنا دانش حاضر سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راز ای جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہنا یورپی تعلیم پڑھی ہوئے وہ دے کول حضور دی عشق دی خوشبو آوے کدے ہو نہیں سکتا، حالانکہ خود پڑھ کے آیا اقبال، مدت ماہوے تگو دو بودام اور رازدان دانش نو بودام۔ اقبال کہنا میں بھی بڑا سر کھپایا اتھے جا کے یورپ، باغبانہ امتحانم کردان اور محرم ای گلستانم کردان۔ کہنا میں اتھے یورپ امتحان بھی دیتا پروفیسرانو، میرا میں امتحان بھی لیا، لیکن آخر تے اقبال کہنا گلستان لال ازار عبرت چوں کلے کاغذ سرابے لکھاتے۔ اقبال کہنا میں پورا یورپ پھریا، مینوں بندے دا پتر ایک بھی نظر کوئی نہیں آیا۔ اقبال کہنا جنہاں سور کھاتے ہو انہوں کو خیر دا پہلو کیڑا ہو سکتا؟ پھر میں کہا اقبال تو کی کیتا ہے؟ کہنا میں گیا یورپ، میں بڑی زندگی اتنے بسر کی تھی۔ میں کہا پھر تو کی کیتا ہے؟ کہنا تاز بندے گلستان رستام آشیاں پر شاخ طوبہ بستام۔ کہنا میں انہوں نے سارے علم کے سنتا لپیٹ کے تے انہوں نے منہ تے ماریاں۔ میں کہا پھر تو کیتا کی؟ کہنا مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی اتنے چھوٹے جا درخت تے آشیانہ بڑھا کے میں بہ گیا۔ اٹھو حضور نال انے واہ محبت کرنی، ایک کفر نے یہی تو پایا بھائی سوچ سوچ کے محبت پیو نہ کرنی، ماں نال کرنی، اپنے پیر نال کرنی، سوچ سوچ کے محبت ہر جگہ سوچنا ہے، لیکن جب حضور دی باری آئے پھر انے واہ محبت کرنی، انے واہ محبت کرنی۔ کافر بھی ویکھ کے پریشان ہو جائے بھی ہویا کی وے ہویا۔ میں نے تو بخاری شریف میں بعد دسنا وہ حدیث 550 صفحے ہوتے میدان حدیبیہ کافر بھی متاثر ہوئے، آپس میں بیٹھ کے چوں چوں کرنی، یہ محبت ہے؟ محبت حضور نال انج کہ کافر بھی ہوئے تو کلمہ پڑھ جائے ویکھے کہ یار محبت تے انج ہوندی۔ میدان حدیبیہ جائے 550 صفحے تے بخاری شریف حدیث پاک موجود، عروہ بن مسعود کافراں دی طرف آئے سفیر بن کے تے واپس جا کے اپنی قوم نو دسیا کی، انہوں نے کہا قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا والنجاشیہ واللہ رأیت ملکا قد یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ وہ کہنے لگا اے قوم میں بڑے بڑے دربار گیا، کیسر و کسرا دے دربار گیا، نجاشی دے دربار گیا، جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار دا ویکھیا میں کدھر نہیں ویکھیا۔
انہیں کہا کی ویکھے؟ انہیں کہا واللہ ان تلخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ. انہیں کہا میں ویکھیا کہ میدان حدیبیہ جو حضور تھک سٹ دے تے زمین تے نہیں جاندی، صحابہ دے ہتھاں تے جا کے گر گئے. نعرہ نعرہ رسالت لبیک یا رسول اللہ. جنا حضور دی تھک دی اتنی تعظیم کیتی ہوئے، حضور دی ذات کا کوئی اندازہ کر سکتا؟ اتنے تے جو جھگڑے چل رہے ہیں انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے. انہیں کی محبت کی تھی حضور نے؟ جھوٹ مارنا انہیں محبت کی تھی. محبت ہوتی انے واہ. ہاں جی محبت ہوتی انے واہ، پوچھ پوچھ کے محبت نہیں ہوتی کہ مولانا صاحب کیا فتویٰ دیتے ہو. میں نے کہا اپنے دل کو پوچھ کہ تینوں اپنے نبی نال کتنا پیار کرنا چاہیے. پھر اس تو اگلی بات ہے جڑی میں گل کرنے لگا. اقبال کہتا ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہنا ہے جڑا خیمہ کھڑا ہے تو حضور دے نام نال کھڑا ہے. اس گل تے اسی شکر نہیں ادا کر سکتے. پہلیاں قومیں ایک ایک جرم کیتے، دو کوئی بندر بنیا کوئی خنزیر بنیا، کسی تے آسمان پھٹیا، کسی تے زمین پھٹی، کسی تے خون برسیا، کسی تے ڈڈو برسے. حضور دی امت کیڑا جرم ہے جڑا نہیں کر رہی؟ پہلیاں امت جرم کر دیا سن، سویرے دروازے تے لکھ دیتا جاندا سی یہ ذلیل نے راتی اے بدکاری کیتی ہے. اج پیو بھی راتی کیبلا ویکھے سوے تے پتر بھی سمن کیبلا ویکھدے ہیں. سویرے اذانہ دا پتہ ہی کوئی نہیں، پھر بھی نہ کوئی بندر بنے، نہ کوئی خنزیر بنے، نہ زمین پھٹے، نہ آسمان پھٹے. یہ کدی وجہ ہے؟ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے. یہ حضور کی وجہ سے کھڑا ہے سارا. عطائے عرب اعلیٰ حضرت بریلوی بولتے فرمانا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب؟ بے رب جہاں تمہارے لیے اشارت. اسی تو یہ بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اے تہاڈا تے میرا جڑا بوتھا سلامت ہے نا، یہ صرف حضور دی وجہ ہے. میں بھی جناب پگڑی باندھ کے منہ دھو کے تہاڈے سامنے آ بیٹھا، تساں بھی اتنے منہ دھو کے آ بیٹھے ہو. میں نے نہیں پتا تسی کی کیتا، تہانوں نہیں پتا میں کی کر کے آیا. یہ صرف حضور دی وجہ ہے. اور قیامت والے دن بھی خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. آج توجہ بھائی، توجہ توجہ اور توجہ ہے بچہ، سن گل سن. میں گل مکان لگا. جی دنیا تے وفا کیتی ہوئی نا تو پھر قیامت نو حضور فرمان گیا نا لہا کدھر جا رہے ہیں آ جا. جی دنیا تے تو ویکھدا ہی رہا بھائی اے انگوٹھے چم رہا کہ میں نہیں چم رہا. آج لوگ اپنا معیار دیکھتے ہیں حضور سے محبت کا. بھائی چودھری صاحب جو بن گئے جی اقبال ٹاؤن میں کوٹھی جی ہو گئی تو مینوں انگوٹھے چومنے چاہیے. اتوں پھر اور بیڑا غرق ہویا آگے جناب بحریہ ٹاؤن چلا گیا تو اور جناب آکڑ آ گئی، اس تو اور جناب ڈیفینس چلا گیا. میں کہا تو اپنا سائز دیکھتا محبت کا. آج لوگ اپنا سائز دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کوٹھی جو ہے تو میں بھی انگوٹھی چوموں، میں بھی کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھوں. میں کہا جنہ کی خاطر تو جا کوٹھیاں ڈیفینس بنائیاں نا، حرام حلال بھی نہیں ویکھیا یہاں تے تینوں سٹ دینا ہے تو اتنے مولوی بھی ہو جائے. مقرر رب نے کیتے ڈیفینس جہاں سورہ یاسین پڑھنے لگا ہے کہتے ہیں یہ شرک ہے قبر پر نہیں پڑھنا. ہاں میں کہا پھر رب رب ہے وہ بڑا بے نیاز ہے، واللہ غالب علی امری. ہاں انہیں تیری قبر کی سورہ یاسین بھی نہیں اگلا پڑھن دینی. کہتا کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، بس مر گیا چھوڑو. پھر کسی تیرے ڈیفینس قبر تے نہیں جانا. جنہ تیرے واسطے تو اتوں چھڑ کے ڈیفینس گیا انہوں نے تیرے ہاتھ بھی نہیں چکنے پا دے. اس محبوب نال وفا کر دینا. تیری قبر جدو سارے تیرے تے مٹی پا دیں گے تے آنا پھر حضور نے بھی. آخری سوال بھی رب نے حضور کے بارے رکھا. آج لوگ کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے. میں نے کہا جی اللہ کافی ہے تو پھر قبر میں ایک ہی سوال ہونا چاہیے مر ربوں کا. اللہ دنیا میں کافی ہے تو پھر قبر میں ایک ہی سوال ہونا چاہیے مر ربوں کا. بات ختم. نہ آخری سوال رب نے رکھا ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دس دنیا میں اس نبی نال کی وفا کی ہے ہوں تک. آج تم اپنے سائز نہ ویکھ، حضور دیا شانہ ویکھ کے حضور نال محبت کر.
وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اسی تے تقریراں کر کر کے مر گئے اجے تک۔ میں کہا اج اتنے لوگوں ناموس رسالت تے گل سمجھ نہیں آتی، نہ خان بھی انج جھنڈے بنا کے چلے گئے، خطیب بھی انج کر کے چلے گئے، حضور دے دین دی گل کنے کرنی؟ میں نے تے ہوئے سبل الہدی والرشاد اے دے وچ اے 14 جلداں دی کتاب ہے عربی وچ، میرے کو چوتھی جلد ہے، میں مدینہ پاک تو لے آیا۔ اے دے وچ لکھیا امام نے کہ میدان احد وچ کافراں نے حضور نوں ایتھے پتھر مار دیتا، سارے چارے دند سامنے والے نقصان ہو گیا، چارے دنداں نوں انہاں دے تھوڑے تھوڑے ٹکڑے مبارک اتر گئے۔ ایک میرے تواڈے کول بھی سوال ہے تے اپنے آپ کول بھی سوال ہے۔ انہاں بچیاں نے میں بلا لیا کہ بھائی جس آؤ تقریر کرو، میں تقریر یہ جی نہیں کرتا کہ حضور دی امت نو مردہ بناؤ، انہاں نو دسو کہ جس دین دی خاطر حضور نو اتنے پتھر لگیا، تو تے میں کی کر رہا اس دین دی خاطر؟ جتھے چار بہ جان گے چھڈو جی، اے چھڈو جی ایک مولوی ہے، اے دے وچ میرے پیو دی تو کوئی تذکرہ کوئی نہیں، تواڈے پیو دا ہے جی، اے تے سارا رسول اللہ دا دین وچ، اینو چھڈ دئیے پھر کفر جے نہیں چاہتا۔ میرے تواڈے کول ایک سوال ہے بحیثیت مسلمان، تسی بھی کلمہ پڑھیا تے میں بھی، جے قیامت والے دن حضور نے حوض کوثر تے پوچھ لیا، میرے آقا نے فرمایا میرے حوض کوثر تے برتن اتنے پیون جتنے آسمان دے ستارے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس دن انج نہیں ہونا کہ بھائی برتن خالی کری تے مینوں بھی پین دے، انج نہیں ہونا۔ حضور فرمانے برتن اتنے پین میرے حوض کوثر تے، تے فرمایا میں اپنی پیاسی امت نو خود اپنے ہاتھ نال پانی پلاواں گا۔ ایتھے تے پیو بھی نہیں پتر نو پانی پلاندا، تو کدی سوچا کہ حضور نے ساڈے تے کتنے رحیم تے کریم ہیں؟ قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا ہوئے اج پانی پین آ گیا تے میں نے تو لوگاں دین دے واسطے ایتھے پتھر ماریا، تو میرے دین نال کی کیتا؟ تسی تے میں یہی کہاں کہ اسی تے جتھے بیٹھدے سی اسی کہندے سی تواڈے دین تے چل کوئی نہیں سکدا، تسی تے سانوں ایہو جہا دین دے کے گئے ہو۔ اے جواب ہونا ہے پھر حضور دی بارگاہ وچ۔ منگولیا دا کتا امام ابن حجر اسقلانی لکھیا الدرر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ کہ مرزے مغل منگولے ہلاکو خان دا قبیلہ، انہوں نے اعلان کیتا سی عیسائی ہونا ہے، سٹیج لگ گیا، عیسائی آ گئے، پادری آ گئے، پوپ آ گئے، جیڑا بھی وہ مرزا مغل سٹیج ہوتے چڑھے، عیسائی پادری رنگ لے کے کھڑے ہوتے سر تے رنگ لاون، جا بھائی تو عیسائی ہو گیا۔ امام نے لکھا ہے کہ ایک پادری نو جوش آ گیا، انہیں کہ آج اتنے مسلمان تے ہے کوئی نہیں، اج حضور دے خلاف گل کرو، اج کہڑا کوئی روکنے والا ہے، یا تے اتنے مرزے مغل ہیں یا عیسائی ہیں۔ امام کہتے ہیں ایک پادری سٹیج تے اٹھیا تو انہیں حضور دے خلاف گل کر دیتی، ہزاراں دے مجمع وچ انہیں گل کر دیتی، اس گمان نال کہ اج اتنے مسلمان تے ہے کوئی نہیں، لیکن انہوں پتہ نہیں سی کہ ورفعنا لک ذکرک کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام آج کتے جتنی بندے غیرت نہ ہوئے، امام کہنے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ سَيْدٌ مَرْبُوطٌ، اس پادری نے جب گل حضور کے خلاف کی تھی تو سٹیج کے قریب ایک شکاری کتا بدے ہوئے سے، امام کہنے ہیں جنہوں نے گل کی تھی کتا ان سیدھا کھڑا ہو گیا، مسلمان تھے ایسی کوئی نہیں، یا مرزے مغل سن یا عیسائی سن۔ امام کہنے ہیں فلما اکثر من ذالک، جدوں نے گل لمبی کی تھی وصب علیہ القلب، کتا اچھلیا انہیں جمپ لیا، اپنا رسا توڑیا اور چھال مار کے سٹیج تے جا چڑھیا، جیڑا وہ پادری حضور دے خلاف گل کر رہے سی فخشمہ، او دے منہ تے چنڈ ماری اور زبان حال لڑ کے بندہ بن جا، اے ڈیوٹی اج میری لگی۔ نعرہ تکبیر، بجلی تیرے دل کی صدا لبیک یا رسول اللہ، بجلی تیرے دل کی صدا، بجلی تیرے دل کی صدا، بجلی تیرے دل کی صدا، بے شمار بے شمار۔ کتا کہڑے مدرسے پڑھے ہوئے سے، وہ تو ایسی بھی کافران دا رب رب ہے، فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض۔ کتے جتنی بھی بندے کی غیرت نہ ہوئے، کتے کدے کو پوچھے سی کیڑی عدالت کو اجازت، لوگ کہتے ہیں ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا، میں کہا کتے کدے کو پوچھے سی، انہیں جا کے منہ تے چنڈ مار دیتی اور زبان حال لڑ گیا، ہوش کر بھاویں تھے مسلمان کوئی نہیں، یہ ڈیوٹی آج میری لگی ہے۔ جی قیامت والے دن منگولیا دا کتا حضور دی بارگاہ میں چلا گیا، یا رسول اللہ انہیں بھی سفارش کرن لگے ہو،
یہ تو ملک پاکستان رہ کے پاکستان کا مطلب کیا تھوڑے ناموس کی حفاظت نہیں کر سکے. میں تے لکھاں دے مجمع جا لڑیا انہوں ہڈیاں کھا کے لڑیا. یہ تو تھوڑے نام سے محفل کر کے ڈھڈ بھرتے رہے. انہیں تھوڑی ناموس سے کی پیرا دیتا. صدر مسلمان، وزیر اعظم مسلمان، گورنر مسلمان، وزیر اعلی مسلمان، تسی مسلمان، آئی جی مسلمان، جناب جسٹس مسلمان، پیر مسلمان، مولوی مسلمان، ممتاز قادری اندر. تسی سوچ سکتے ہو اس ویلے اس کتے نو کتنی مار پئی ہونی. کتے نو نہ کٹ کٹ کے بند دیتا دوبارہ. امام کہتے ہیں فخلصوا منہ، نہ کتے نو کٹیا پھر بند دیتا. فقال بعض من حضر هذا بکلامک فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام ابن حجر اسقلانی فرماندے نے ایک بندے اٹھے مجمع وچوں، ہزاراں دا مجمع سی. انہاں کہا یار اے کتا تینوں تاں نہیں لڑیا کہ تو حضور کے خلاف گل کیتی. انہوں نے کہا کلا بل هذا القلب عزیز النفس رانی اشیر بیدی فظننا انی اريد ان اضربہ. وہ کہنے لگا نہیں اس کتے کو کیا پتا تھا میں کیا بات کر رہا ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تقریر کر رہا تھا تو میرا اشارہ اس کتے کی طرف ہو گیا، اور یہ کتا بڑا عزیز النفس تھا، بڑا غیور غیرت والا کتا تھا. اس نے سمجھا مجھے مارنے کا اشارہ کر رہا ہے، اس لیے یہ رسہ توڑ کر مجھے پڑ گیا. اور گستاخی رسول قرآن کے اندر موجود ہے. یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ انسان کو پھر عقل اس ٹھکانے نہیں رہتا. یہ قرآن دا فیصلہ ہے لا تشرون. پھر انسان کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی جڑا حضور دے بارے کو گل کر بیٹھا زندگی. بندہ پہلا کلمہ پڑھنا نہ آوے تے او گل کر جی حضور کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا. دسو جی پیر صاحب ڈب مرن کا مقام نہیں مسلمان دا. نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. جدو کوئی بھی کوئی نہیں سی، نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، نہ عرش، نہ جبریل، نہ کوئی آسمان، نہ کوئی زمین. ایک رب نے اپنے حبیب کا نور پیدا فرمایا. اس ویلے رب تو یا ہوتا حبیب، اس ویلے اعلیٰ حضرت فرمانے جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. اب اگلی بات دیکھیں. ممتاز قادری کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں قانون کو ہاتھ میں لے لیا. میں نے کہا جی قانون کو ہاتھ میں لیا تو علم الدین نے بھی لیا ہے. غازی علم الدین کسی کو پوچھے سی راجپال جی انارکلی جا دکان تے چڑھیا خنجر لے کے انہوں جا وڑ دیتا. انہیں کہڑے جج کو پوچھے سی، علامہ اقبال کو پوچھے سی، پیر سید جماعت علی شاہ کو پوچھا، مولوی ظفر علی خان کو پوچھا، پیر سید دیدار علی شاہ کو پوچھا، یا پیر میر علی شاہ کو پوچھا جا کے گولڑے کہ میں مارنا ہے. پھر علم الدین بھی قانون ہاتھ لیا. پھر علامہ اقبال انہوں چھڑان واسطے ڈیفنس کمیٹی بنا دیتی. پھر جنازے تو پہلے یونیورسٹی گراؤنڈ جنازہ چھوٹی جی مسجد جڑی بنی ہوئی کنارے تھے اس جگہ غازی علم الدین دا جنازہ رکھا گیا. اس موقع تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو علامہ اقبال نے کھڑے ہو کے جنازے دے سامنے گل کی تھی. انہوں نے کہا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخان دا پتر بازو لے گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال. پھر 14 جولائی 1929 قائد اعظم محمد علی جناب بمبئی سے چل کر لاہور مقدمہ لڑنے کے لیے آ گیا. وہ بھی قانون نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکے نے تو قانون کو ہاتھ میں لیا ہے. اور جج نے رائے محمد کمال نے کتاب میں لکھا کہ جب جج نے آئیں بائیں شائیں کی نا، جج کیونکہ کافر تھا، قائد اعظم محمد علی جناب جلال چاہ گئے. انہاں کیا ججا اور تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے، تو تینوں سمجھ ہی کوئی نہیں اس گل. اس واسطے کوئی سمجھو بات، حضور کی عزت کی بات جو ہے وہ تمہاری اور میری کی باتیں نہیں ہے. آپ لوگ اپنی باتیں سمجھتے ہیں، وہاں بات ہی اور ہے، ساری باتیں ہی اور ہے. اتنے تو منگولیا کا کتا اٹھ کے بہ جاتا ہے. امام کہنے دی عقل ٹکانے نہ رہی اس پادری دی. انہیں دوبارہ حضور کے خلاف پھر سٹیج تے چڑھ کے گل کر دیتی. فاطال جدو گل لمبی کی تھی ففسب القلب مرتا نخرا، کتا پھر اچھڑیا. پہلے تو انہیں بند دیتا نا، انہیں جدو چانڈ ماری کتا پھر اچھڑیا، انہیں پھر رسا توڑ دیتا. ڈپٹی جی لگی، انہیں پہلے تو انہیں چانڈ ماری. امام کہنے فقبض علی زردمتہ، انہیں ہن دوبارہ جا کے دی گردن نپی اور لوگوں دے آن تو پہلے فقلا، اس نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. میں کہا ممتاز قادری کے خلاف بک بک کر دیو. ایک قانون تے منگولیا کا کتا بھی جانتا سی کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے. آج لوگ
بڑے جی ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. میں کہا اے بخاری شریف وچ میرے کو موجود ہے, میں نے دیکھا کتاب المغازی, اے ساری کتاباں میں نال لئی پھردا, اے دے وچ علامہ تقی الدین سبکی نے ایسے متعدد واقعات حضور دے ظاہری حیات جنہاں صحابہ نے ماریا گستاخ رسول نے, کعبے دے غلاف دے اندر بڑے ہوئے سی ابن خط الفتح مکہ والے دن, 9 مرد 6 عورتیں ایسی سن فتح مکہ والے دن. حضور نے فرمایا جتھے ملن انہاں نوں قتل کر دیو, اور انہاں دا جرم ہی سی گستاخی رسول. یہ حضور دے خلاف گانے گا دیاں سن, نال حضور دے خلاف شعر پڑھ دیاں سن. ابن خطل جڑا سی انہیں 2 رنڈیاں رکھی ہوئی سن, انہوں نے پیسے دیندا سی تے حضور دے خلاف شعر پڑھواندا سی. تے صحابہ جدوں میرے آقا و مولا اپنا دستار مبارک اتاری یا خود لوہے والا حضور نے پایا ہوئے سی, صحابہ کہنے حضور نے انجتا چکیا یا حاجر, حضور نے رکھیا تے اس دوران ایک صحابی آ گئے, عرض کی تھی حضور ابن خطل تے کعبے دے غلاف دے اندر بڑے ہویا لپٹے ہویا اور لٹکے ہویا کعبے دے غلاف نہ, ایک طرف کعبے دا غلاف ہے دوسری طرف کعبے دی دیوار ہے, ہن کی کریے؟ حضور نے فرمایا اقتلوہ, فرمایا اتھی مار دو. گستاخ رسول کو تو کعبے کی دیوار اور غلاف بھی نہ بچا سکے, تم ممتاز قادری کے خلاف باتیں کرتے ہو. اس واسطے ناموس رسالت کا مسئلہ ہی اتنا بڑا ہے, لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ کتنا بڑا ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے آداب خود قرآن میں بتائے ہیں کہ میرے حبیب کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرتے. لوگ سمجھتے ہیں آج اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں, نہیں ایسے نہیں ہونا چاہیے تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. لاؤ جی اس نے جدو سر, میں ہوں اپنی گفتگو مکان لگا, آخر ایک گل میں بیان کرنا بھی حضور دی امت نال. اے جنہ منڈے سیدھے ہو کے بیٹھے نا بچے, تمہیں میں اس آداب سے تسی ناراض نہیں ہونا, تمہیں میں ہی دسنیاں نے گلا سنیا بچہ, ہاں میں تسی ناراض نہیں ہونا, میں تسی مسلمانوں کے پتر ہو تے میں مولوی ہاں, میری ذمہ داری تہاڈی رہنمائی کرنا. اسی کدی عیسائیاں نال نہیں گل کر سکتے, تہاڈے نال یہ گلاں کرنیاں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کارے تیری آگ, کدی زہر بھی جڑا تریاق دا کام دے جاتا. میری تسی گلاں زہر نہیں سمجھنیاں, اے تریاقی دا کام دینا. تو تسی خالی آئے ٹر پو نہ ان کر کے مسلمانوں دے منڈے تے کفر ویسے لمحہ پی جاؤ. ہاں جی, تسی مسلمانوں دے شاہین پتر ہو, چوں چوں کرن والے نہیں. امریکی بلارر تے چوں چوں کرنے, چوں 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 چوں. برارر نوں کی پتہ لڑائی کیویں ہوندی. خالد بن ولید 40,000 دے بندے میں 10 بندے کٹ کے لے گئے سن, 40,000 بندہ کے کھڑے ہوئے 10 بندے لے گئے سن خالد بن ولید, تے آپ کو رب نے فتح بھی دیتی. حضرت عمر ناراض ہو گئے, حضرت عمر نے کہا کہ کیتا ہے, تے خالد بن ولید نے کیا جناب میں اس واسطے لے گیا سی بھائی قرآن وچ موجود ہے بھائی تھوڑے جہے بندے ہون تے وڈیاں جماعتاں تے غالب آنے, میں ویکھنا سی بھائی اسی آ یا کوئی ہور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تسی انہاں دے فرزند بیٹھے ہو, شیر بنو شیر, تسی شیر ہو. سانو بڑے نے این کر کے نہیں زندگیاں بسر کرنے دیتی, آج ساڑھے نہیں گردناں کٹتیاں رہی, لیکن کفر اج تک ممتاز قادری دی تصویر اخبار وچ نہیں آنی. تسی کدی سوچا بچے نے مسلمانوں دیا دھیاں گٹے تو لے کے جناب کیبلاں دکھا دیں مسلمانوں دیا دھیاں نچدیاں, یہ آزاد میڈیا ہے. میں کہا ممتاز قادری کی تصویر ہے ایٹم بم میں, انہوں نے پتا ہے مسلمان قوم کے جوان جاگ پڑیں گے, اور جب یہ جوان جس دن جاگ پڑے اس دن کفر نیچے آ جائے, اس دن کفر نیچے آ جائے. اس واسطے ممتاز قادری بڑا دنیا کا جو ہے وہ دہشت گرد ہے. اخبار میں بھی نہیں ہوتی تصویر دینی, کیبلوں سے بھی نہیں خبر چلانی ممتاز قادری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اٹھو حضور نال محبت کرنی, انے واہ محبت کرنی حضور نال. لو جی امام کہتے ہیں جدو کتا اس نے مار دیتا بندہ تو پھر ہویا کی, فاسلم بسبب ذالک ناب 40,000 من المغل. امام کہتے ہیں اے منظر جدو ویکھیا نا انہاں مغلاں تے مرزا نے آئے سن عیسائی ہون 40,000 تاتاری, اے منظر ویکھ کے حضور دا کلمہ پڑھ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آئے سن عیسائی ہون. ناموس رسالت کام اتنا بڑا ہے کہ جو اس پر پہرا دیتا ہے کافر بھی یہ منظر دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے میں حاضر, علامہ اقبال حاضر, پیر سید دیدار علی شاہ صاحب حاضر, مولوی ظفر علی خان, بڑے بڑے لوگ کھڑے. اس ویلے تک کسی اختلاف نہیں کیتا کہ اس لڑکے نے قانون کو ہاتھ میں لیا, بلکہ 11 دن غازی علم الدین دا اتنے لاش اٹھے اگلے دبائی رکھی,
لاوارساں کے قبرستان میاں والی. علامہ اقبال نے گورنر لاہور انگریز کو شخصی ضمانت دی تھی. اقبال نے انہیں کہا جی اتنے غازی دی لاش نہیں آنی, اتنے بندے مر جانے. علامہ اقبال کیا جب بندہ کوئی مر گیا وہ بدلے مینو قتل کر دینا, عاشق رسول کی لاش کو آنے دو. شخصی ضمانت دی اقبال نے. اسی واسطے اقبال روندے روندے دنیا تو گیا. سرود رفتہ باز آیت کے نایت, نسیم از حجاز آیت کے نایت, سر آرد روزگار ای فقیرے, دگردان آئے راز آیت کے نایت. اقبال روندے روندے دنیا تو گیا. کہنے لگا پتنی ساڑی عزت بحال ہونی کہ کوئی نہیں ہونی, پتنی دوبارہ مدینہ پاک والو ٹھنڈی ہوا آنی کہ کوئی نہیں آنی. سر آرد روزگار ای فقیرے. اقبال کہتا میں فقیر تو مرن والا, میری زندگی تے ہو گئی مکمل. دگردان آئے راز آیت کے نایت. اقبال کہتا میرے جے پھر کوئی عاشق رسول دوبارہ آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ پنہا تو پیدا من. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. آمنے سامنے اقبال کیسے بات کرتا ہے؟ اقبال تو حج پر بھی نہیں گیا. آپ سمجھتے ہیں اقبال نے کہاں بات کی؟ اقبال پاکستان میں بیٹھ کر حضور سے آمنے سامنے بات کرتا ہے. لو جی میری گفتگو ختم. اے پکڑو ہوں جڑی میں گل کرن لگا نا, ایتھے حضور دی امت رہے, اس تو اگلی بات نہیں کرن دی اجازت. میں نے دے بھائی شفا شریف. عیدت قاضی ایاز نے لکھا, نہیں دی لوڑ ہے. عیدت قاضی ایاز نے لکھا کہ اس پر اجماع امت ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے, طیب ہے, طاہر ہے. اس سے امت دا اجماع ہے. پھر ابن تیمیہ بولیا, 32 جلدوں جو نے فتاوی لکھ دیتا. انہیں کہا کہ قاضی ایاز کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی, قرآن میں تو ہے کوئی نہیں, حدیثیں ضعیف ہیں. حضرت ام ایمن راتی اٹھیاں, حضور دا پیشاب مبارک پیالے پہ سی تو انہیں پی لیا. تے بعد صحابہ نے پوچھا مائی جی تانوں سمجھ نہیں سی آئی, تسی پیشاب پی گئے ہو؟ تے مائی انہوں نے جواب کی دیتا صحابیہ نے. انہاں کہا لا اشر اللہ بول لتی برائحتہ, فرمایا میرے محبوب دے غلاموں جدوں میں پیالہ منہ لایا تے اودی خوشبو اتنی سی مینوں سمجھ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. ہوں علامہ تقی الدین سبکی پھر اٹھے. انہاں کتاب دا نام یہ رکھیا سیف المسلول علی من سب الرسول. جڑا بندہ حضور دے خلاف گل کرے ننگی تلوار دے سر ہوتے. کتاب ساڑھے بزرگ دے نام ہی کتاباں دے ہو جے رکھتے, السیف المسلول علی من سب الرسول. یہ پھر علامہ تقی الدین سبکی بولے لو بچوں میں تھوڑے بیٹھ دے آداب دسا محفل میلاد بہنا کیویں. علامہ تقی الدین سبکی لکھیا محفل میلاد بیٹھ دے آداب کی بن. فواجب علی کل مومن متى ذکر و ذکر عنده ان یخضع و یخشع و یتوکر و یسکن من حرکته و یاخذ فی هیبته و اجلاله بما كان یاخذ به نفسه لو كان بین یدیه. آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر لازم ہے جب حضور کا خود ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر ہو تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرے, آکڑ کے نہ بیٹھے. جب حضور کا ذکر ہو تو اپنے اندر عاجزی پیدا کرے. اور کیا کرے؟ وہ سکن من حرکتہ, جے ناکے دے کان چینج کر رہے سی حرکت بند کر دے. کیوں؟ فرمایا تصور کرے کہ اگر میں حضور دی مجلس وچ بیٹھا ہوتا تو میں حضور دا کی ادب کرنا سی. ساڈے بڑے نے اے لکھیا حضور دی شان. فرمایا وہذی کانت سیرت السلف والائمۃ الماضین. امام تقی الدین سبکی فرماندے نے میرا فتویٰ نہ سمجھی, سیدنا صدیق اکبر تو لے کے میرے زمانے تک ساری امت دے علماء تے صوفیاء تے بزرگاں نے تے ساڈے بڑے نے یہی طریقہ بیان کیتا جڑا میں لکھیا. جب حضور کا ذکر ہو تو پتہ چلے میں حضور کا غلام ذکر سن رہا. اے دے وچ پھر علامہ تقی الدین سبکی بولے ابن تیمیہ نے کیا نہ قرآن میں تو ہے کوئی نہیں. آپ علامہ تقی الدین سبکی فرمان لگے ہو ابن تیمیہ تو قرآن نہیں پڑھیا, یہ تو قرآن ایک موجود ہے کہ حضور دا پیشاب مبارک پاک ہے. کیوں جی فکر تے سوچ ہوے اے ہو جائی, ورنہ اس گندی سوچ نو کرنا کیوے جڑی حضور دے بارے چل پوے. سوچ اے ہو جائی ہوے. علامہ فرمانے تو قرآن نہیں پڑھیا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فرمایا ابن تیمیہ تو قرآن نہیں پڑھیا,
کہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کو یہ حکم دیا کہ جا مختلف قسم کے پھل کھا اور پھر مختلف قسم کے راستے سے ہوتے ہوئے واپس اپنے چھتے میں آ. علامہ فرمانے رہا ابن تیمیہ یہ مکھی منہ والوں باہر کڈے تے کہوے یہ بھی پلیتے، یہ ڈھڈ والوں باہر کڈے تو پیشاب ہے یہ بھی پلیتے، لیکن قرآن کہہ رہا کہ شہد جو ہے یہ شفا ہے اور پاک ہے. فرمایا جنہاں دے صدقے مکھی بڑی وہ دا پیشاب پاک کے تے حضور دی اندر یہ ہمارے بڑے ہیں جنہوں نے حضور کی عزت اور ناموس پر ایسے باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. حضور کی امت کو تو پیشاب مبارک سمجھ نہیں آیا، حضور کی ذات تو برا و برا ہے. ادھر حضور کی امت اس سطح پر رہے بس، اس سے اگلی بات کسی کو اجازت ہی نہیں ہے وہ کرنے کی، چونکہ چلا تو کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا. مسلمانوں کو ہمیشہ اس کے اندر حضور کی عزت اور ناموس کی غیرت پیدا ہو جائے گی تو مسلمانوں کو فتح ہو جائے گی، ہر جگہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جائے گی. ایڈے ایڈے آکڑا ملا ہے ایسے سے، جب حضور کی بات ہے تو ایسے کر کے لوگ بیٹھتے ہیں. اپنا تو ہوتا کون ہے حضور کے بارے میں باتیں کرنے والا؟ اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا، مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا کہ جو ہمارے بزرگوں نے حضور کی شانیں بیان کی ہیں ان کا علم اتنا تھا، حضور کی شان اس سے آگے شروع ہوتی ہے. کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیضا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل، آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں، آب درے دنداں سے عدن ڈوب گیا، رشک لبے لالی سے یمن ڈوب گیا، خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روئے شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ. تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. بس صدا حضور دی جب بات آئے حضور دی تو کیا جی حضور دی شان اس طرح کی میں میرے ماں باپ انہوں تے قربان ہو جائے، ایسا صحابہ دی بولی بولو. جب حضور کی بات آئے انہوں نے کہا جی میرے ماں باپ قربان ہو، میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزت حضور دی عزت ہوتے قربان.